مجھے تو وہ لگی لپٹی باتیں پسند نہیں ہیں۔ شیعوں کا شروع سے ایک مزاج ہے، شیعوں کو اتنی اپنے زندہ امام سے محبت نہیں ہوتی تھی جتنی شہداء امام سے۔ یہ مزاج ہے شیعوں کا، اور اسی مزاج کی وجہ سے غیبت میں داخل ہے۔ اور آپ نے یہ باتیں شاید اور بھی علماء سے سنی ہوں، ساتویں امام قید میں ہیں، شیعہ عزاداری سید الشہداء منا رہے ہیں، لیکن وہ جو زندہ امام قید و بند میں ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا۔ جب وہ شہید ہو گئے ایک ماتم کا اضافہ ہو گیا، ایک عزاداری کا، اب 8ویں امام کی امامت پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ یہ شروع سے ہے۔ آج ہم تمام ائمہ کے مسائل پڑھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جو وقت کا زندہ امام ہے، زہرا کا بیٹا جو سانس لے رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ مزاج ہے ہمارے تشیع کا۔ چونکہ توجہ نہیں ہے امام کی طرف، امام کس کے لیے ظہور کرے، کس امت کے لیے ظہور کرے؟ البتہ امام مشکور ہے، امام کو ہم سے محبت بڑی ہے۔ ہم جب سید الشہداء کے مسائل پڑھتے ہیں، مولا ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہیں اپنے شیعوں سے محبت ہے۔ ہم گناہ کر کے سو جاتے ہیں، حکایت ہے امام سجادہ بچھاتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا۔ حکایات ہیں جو سید بحر العلوم ابن طاؤس نے نقل کی۔ محبت ہے ہم سے، لیکن ہم وہ قوم نہیں ہے جس کے لیے وہ ظہور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ترجیح زندہ امام کی نصرت نہیں۔ اب آپ خود دیکھیں ہماری زندگی کس طرح گزری ہے، ہماری بہت ساری ترجیحات ہیں، حتیٰ کہ ہماری دعاؤں میں پہلی دعا مولا کے ظہور کی نہیں ہوتی۔ مولا کے ظہور کی دعا کب ہم مانگتے ہیں جی؟ سب سے آخر میں۔ جس قوم کی آخری دعا مہدی کا ظہور ہو، پہلے اپنی صحت کی دعا مانگی، اپنے فلاں مرحوم کی دعا مانگی، فلاں پیسوں کی دعا مانگی، فلاں بیماری کی مانگی، فلاں عزیز کی مانگی، ساری دعائیں مانگتے 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 آخر میں زہرا کے لال کی بھی دعا مانگ لی۔ جس قوم کی آخری دعا مہدی کا ظہور ہے، یعنی ان کی گویا پہلی ترجیح ہے کچھ اور۔ امام اس قوم کے لیے ظہور کریں گے کہ جو اللہ سے پہلی دعا مولا کا ظہور مانگیں گے، جو کہیں گے ہمیں باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جن کا ہم و غم امام ہوں گے، جو اپنی زندگی کا ہدف یہ رکھیں گے کہ ہم سب جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میں کاروباری ہوں، میں طالب علم ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میری یہ صلاحیت میرے امام کے لیے ہے، اس کا ہدف یہ ہے۔ اب ایک آدمی ڈاکٹر بنا ہے، فیس لے جو تیری جائز فیس بنتی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دے سکتا تو خدا کی خاطر امام کا سپاہی بن کر اس کا فری علاج کر دے، وہاں کا صاحب نہ بن، وہاں جھگڑا نہ کر۔ یہ ایک شخص کاروباری ہے، خرید و فروخت کر اپنا جائز منافع لے، لیکن اگر 4 ایسے گھروں کا، 4 ضرورت مندوں کا پتہ چل گیا ہے تو اپنے مولا کی سیرت پہ چلتا ہوا رات کو ان کو اناج پہنچا۔ مہدی ان کی تلاش میں، وہ انتخاب جو امام نے مختلف افراد کرنے، آپ دیکھیں اربوں کی تعداد میں شیعہ ہوں گے، جن میں سے مولا نے 10 یا 12 ہزار جوان انتخاب کرنے ہیں۔ انتخاب کتنا سخت ہے، لکھا ہوا ہے، صفات موجود ہیں، صرف اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے۔ ہماری نگاہ اپنے امام پر ہو، ہم سوچیں اس وقت زہرا کا لال کس عالم میں ہے، ہم کیا کریں کہ وہ ظہور کریں، کون سی صفات پیدا کریں اپنے اندر کہ ان کے 313 میں شامل ہوں۔ وہ کوئی محدود نہیں ہے، وہ کوئی مشخص اور معین نہیں ہے، ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ کون سی ایسی صفات پیدا کریں کہ حد اقل وہ 10-12 ہزار میں شامل ہوں، تاکہ امام کے ظہور کے اسباب فراہم ہوں۔ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، صرف ہمارا عزم کب ہم نے تیار ہونا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہم سے دور ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بقیت اللہ، یعنی ذخیرہ الہی، اور اللہ نے ان کو غائب رکھا ہے، وہ غائب اس لیے رکھا ہے کہ ہم تیار نہیں ہوئے۔ یہ ایک اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ اب وہ جو غائب ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں، وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ البتہ ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ ایمانہ کرتے ہیں کہ غیبت سے مراد یہی ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے، بعض مجتہدین بھی یہ کہتے ہیں، لیکن بعض مجتہدین یہ بھی کہتے ہیں
کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ امام بالآخر بشر ہے، انسان ہے، گوشت پوش کا وجود ہے ان کا بھی. جس طرح علی اپنے زمانے میں دیکھے جاتے تھے، حسن و حسین دیکھے جا سکتے تھے، مہدی بھی دیکھے جا سکتے ہیں. بالآخر وہ انسان ہے، انسان قابل رویت ہے. جن تو نہیں ہے کہ نامری ہو، ملک یا فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے، انسان ہمیشہ دیکھا جا سکتا ہے. تو پھر غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن ابھی پہچانتے نہیں. یہ خود مولا امام صادق علیہ السلام سے بھی سوال ہوا، صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد، کہ قائم کی غیبت سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ غیبت سے مراد یہ ہے کہ خدا مومنوں اور مہدی کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں. پھر انہوں نے مثال دی، جس طرح یوسف کے بھائی مصر میں یوسف کو دیکھتے تھے لیکن پہچانتے، ہاں جب یوسف نے بتایا تو پھر پہچانا. جب مولا اپنی آمد کا اعلان کریں گے، اپنی شناخت کروائیں گے، پھر ہم بھی پہچانیں گے. کہتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا کعبہ سے اور امام جب دنیا کو اپنا چہرہ دکھائیں گے اور وہ خطبہ دیں گے، اس وقت بہت سارے لوگ کہیں گے ہم نے پہلے انہیں کہیں دیکھا تھا. ہو سکتا ہماری گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہو. امیر المومنین صلوات اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں. جب ان سے سوال ہوا قائم کی غیبت کا تو فرمایا کہ وہ اپنی غیبت کے زمانے میں وہی رہیں گے جہاں ہمارے شیعہ رہتے ہیں. آخر امام نے کہاں رہنا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانہ ہے کہ جزیرہ خضرا ہے یا کوئی برمودا جگہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تو 500-600 سال پرانے قصے ہیں، حدیثیں 1400 سال پرانی. اور یہ حدیث بھی نہیں ہے کوئی خضرا وغیرہ. وہ ایک قصہ ایک آدمی کا جسے علامہ مجلسی نے بہار میں لکھ دیا، وہ روایت نہیں. چونکہ بہار الانوار ایک ایسی کتاب ہے جس میں احادیث بھی ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے قصے بھی. قصہ لکھ دیا انہوں نے چونکہ اس میں ذکر تھا امام مہدی کا، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء اس کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی تو بات ہے کہ احادیث یہ کہتی ہیں کہ مہدی وہاں رہیں گے جہاں شیعہ رہتے ہیں. خود امیر المومنین کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم غیبت کے زمانے میں وہیں رہیں گے جہاں شیعہ رہتے ہیں. اور پھر فرمایا وہ مشرق سے مغرب تک سفر کریں گے، چونکہ شیعہ ہر جگہ آباد ہے. اور مولا ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب اس میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں ہمیشہ جوان رکھا ہوا ہے، ہمیشہ جوانی کے عالم میں. یہ خدا کا معجزہ ہے. خدا نے انہیں جوان رکھا ہوا ہے اور جوان شخص ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. ظاہر لوگوں کو شک پڑ جائے گا، بھئی ہم بچے تھے یہ اسی طرح جوان ہیں، ہم جوان ہیں یہ جوان، ہم بوڑھے ہو گئے. تو امام اپنی جگہ بدلتے ہیں، مشرق سے مغرب تک سفر یہی ہے. اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ وہ انہی گلیوں میں انہی راہوں میں قدم رکھے گا جہاں تم شیعہ رکھتے ہو، اور تمہارے گھروں میں بھی آئیں گے. ظاہر ہمارے گھروں میں بسا اوقات پروگرام ہوتے ہیں، مولا آتے ہیں، آ سکتے ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح آئیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے. آج ایک جگہ پہ خواتین کا ایک اجتماع تھا تو میں نے وہاں اس موضوع پہ گفتگو کی، وہ بھی یہی پوچھ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کے اجتماع میں تو نہیں آئیں گے چونکہ امام مرد ہے. ذرا خواتین کے اجتماع میں وہ کیسے آئیں؟ وہ کہتے نہیں ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم جب بھی کوئی مجلس محفل کرتی ہیں مولا ہمارے درمیان. میں نے وہ کیسے، آپ ساری نامحرم ہیں؟ وہ نہیں، کیسے مولا ہم سے نامحرم ہے؟ میں نے کہا امام اپنی امت کی خواتین سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. تو آپ سب نامحرم ہیں، کیسے آئیں گے آپ کے درمیان؟ ہاں کوئی مردوں کا پروگرام ہو کسی گھر میں، وہاں وہ آئیں گے آپ دیکھیں گے بھی، لیکن آپ انہیں پہچانیں گے نہیں. لیکن میں نے کہا آپ بیبیوں کے محفل میں نہیں آئیں گے. پھر میں نے کہا مایوس نہ ہو، امام اپنے علم کے ذریعے موجود ہے ہر جگہ. آج کل ہم دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر فزیکلی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے ناقص علم سے اتنی ترقی کر گئے. تو میں نے ان بیبیوں کو کہا یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، مہدی دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. آج ہماری ٹیکنالوجی اتنی ترقی، 4 کیمرے یہاں لگ جائیں، دنیا لائیو ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، سن رہی ہے، ساری باتیں سن رہی ہے، ایک ایک کو دیکھ بھی رہی ہے، لیکن وہ ہمارے درمیان موجود. تو جب ناقص علم میں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو جو اللہ کے سارے علوم کا مالک ہے
وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. امام کے بارے میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ اپنے علم سے، وہ جس جگہ کے بارے میں چاہیں اس کا فوری علم پیدا کر لیتے ہیں. لیکن فزیکلی طور پر ہم کہیں کہ وہ خواتین کی محفل میں، تو میں نے کہا اس محفل میں ہی ایک مرد ہوں، کوئی اور مرد نہیں ہے، لہذا فزیکلی طور پر وہ یہاں نہیں ہے. ہاں وہ اپنے علم کی بدولت یہاں ہے. یہ ہوا جو آج ہم نے مسخر کی اور ہماری لائیو تصویریں ویڈیو بھیج رہی ہے، یہ ان ہستیوں کے پاس 1400 سال سے مسخر. یہ تو ائمہ اس زمانے میں بھی دیکھتے تھے. شیعہ کوفہ میں ہے، امام مدینہ میں ہے، امام مدینہ میں بیٹھ کر کوفہ کے شیعوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے. یہی ہوا پیغام پہنچا رہی ہے.